ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منظور احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی دینی اور دنیوی تعلیم کی، اور ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ سے کہ بہت سے دیگر بھی دانشور اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے۔ ہمارے کچھ دینی علماء کا خیال یہ ہے کہ جو ان کا درس نظامی کا پورا سلسلہ ہے اور وہ اس کی روایت سینکڑوں برسوں کی ہے، تو یہ زیادتی ہوگی کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ مختصراً یہ بتائیے کہ اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو پرووائڈ نہیں کی جا سکتی 12-13 برس میں، پرووائڈڈ کہ ہم اس کے بعد وہ پورا 4-5 برس کا جو تخصص والا حصہ ہے جس کے اندر اسپیشلائز کرے کوئی آدمی دین کا عالم بننا چاہے۔ یوں تو ہم ہر مسلمان کو چاہتے ہیں نا کہ وہ کچھ نہ کوئی دینی معلومات رکھتا ہے، وہ اس کو اسکول کے درجے میں حاصل ہو گئی۔ دیکھیں، درس نظامی جو ہے وہ بھی جو زمانے کے حالات تھے اور زمانے میں علوم جس حد تک ترقی کر چکے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ بنیادی مجھے جو اسٹرکچر ہے جس کے اوپر درس نظامی قائم ہے اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اسٹرکچر آپ قائم رکھیں۔ لیکن اگر آپ درس نظامی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، میں نے ایک زمانے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی تھی اور دیکھی تھی، اب مثلا منطق جو پڑھائی جاتی ہے ان کے یہاں، وہ منطق خاص حد تک آ کر رک جاتی ہے، اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منطق کے اندر تو آئندہ کوئی تبدیلی ایک زمانے تک جو منطق تھی وہ وہاں اس کے بعد والی ڈیولپمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی صورت سے آگے چلنے کے بعد جو سینس آف ہسٹری ہوتا ہے، تاریخ کیسے آگے بڑھتی ہے، انقلابات کیسے آتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں درس نظامی کور کر لے تو آپ اس کا نام درس نظامی رکھ دیں، کوئی اور اگر نظام کور کر لے تو اس کا نام آپ نے وہ رکھ دیں، مگر درس نظامی کے مقاصد سے میں متفق ہوں۔ مقاصد یہ تھے کہ زمانے کے اعتبار سے وہاں پر لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ اس زمانے میں جو مروجہ منطق تھی وہ پڑھایا کرتے تھے، اور وہ منطق جو تھی وہ ارسطاطیلی منطق کہلاتی تھی، ارسطاٹیلین لاجک کہلاتی تھی۔ تو مسلمانوں نے کبھی اس میں عار نہیں سمجھا کہ یہاں سے جہاں سے ان کو مل جائے علم وہ حاصل کر لیں۔ آج مثال کے طور پر سائنس پڑھائی جاتی ہے، یا آج مثال کے طور پر ٹیکنالوجی پڑھائی جاتی ہے، آج مثال کے طور پر میڈیسن پڑھائی جاتی ہے۔ اب آپ یہاں حکیم جالینوس پیدا کرنے تو نہیں بیٹھے نا، اب تو یہاں پر آپ کو سرجنز چاہیے، آپ کو یہاں پر میڈیکل کے آدمی چاہیے، تو یہ چیزیں آپ پیدا کریں گے اور بنائیں گے۔ اسی صورت سے آپ کی تعلیم نظام درس نظامی کے اندر وہ ایک جگہ ٹھہر گئی، رک گئی۔ میں چاہتا ہوں وہ ٹھہرے نہیں، وہ وہاں سے آگے بڑھے، اس کے بنیادی اسٹرکچر میں کوئی خرابی۔ اچھا، یہ جو خرابی جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک درجے میں تو یہ ہماری جدید درسگاہوں میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی وہاں بھی جو استاذ ہے یا جو کریکولم ہے وہاں پر بھی بہت ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہ جو ایک طرح سے رائج چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، اس کا میتھڈالوجی بھی وہاں کا نصاب بھی، کچھ انداز اس کا بھی ایسے ہی نہیں ہے۔ اس کا بھی یہ سلسلہ یہی ہوا ہے، مگر وہ وسائل کی کمی ہے، بنیادی طور پر وہ وسائل کی کمی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی پاکستان کے اندر ان یونیورسٹیز کے اندر جہاں پر شعبے کے پاس کچھ تھوڑے سے وسائل ہیں اور ہیومن ریسورس موجود ہیں، وہاں انہوں نے بڑے اچھے کام کیے اور بہت سارے نئے کام کیے انہوں نے وہاں پر۔ یہی بچہ آپ کا جو انہی یونیورسٹیز سے پڑھ کے باہر جاتا ہے، وہ باہر جا کے بڑے اچھے کام کرنے لگتا ہے وہاں پر، کیونکہ اس کو وہ ماحول میں اثر ہے وہاں پر تعلیم کا۔ ہمارے یہاں اصل بات جو ہے وہ کنٹینٹ کی نہیں ہے، اصل بات ہمارے ہاں جو ہے وہ میتھڈالوجی کی ہے۔ درس نظامی کے اندر کنٹینٹ اصل بات ہے، باقی جو ہمارے جس طریقے سے طالب علم ہم تیار کرتے ہیں وہاں پر ہماری میتھڈالوجی کی بات ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس اتنے اساتذہ نہیں ہیں اور اتنے قابل اساتذہ نہیں ہیں۔ ایک زمانے میں اب تو یہ دیکھتا ہوں یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پر کہ انحطاط آیا ہے پچھلے 10-12 سال کے اندر۔ پہلے زمانے کے اندر یہ تھا کہ کراچی یونیورسٹی کی حد تک تو میں یہ جانتا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی صورت سے باہر جا کے پی ایچ ڈی کرائیں، اور جس شخص نے بھی پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا باہر، اس کو فوراً چھٹی 3 سال کی تنخواہ کے ساتھ دے دیا کرتے تھے۔ اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہو جاتی تھی تو وہ اس کو یہ فکر نہیں رہتی تھی کہ جب میں چلے جاؤں گا تو میرے گھر والے کیا کھائیں گے، تنخواہ اس کو ملتی رہے گی۔ تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں کم ہو گیا یا ختم ہو گیا، اب یہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ تعلیم کے اوپر جتنے پیسے ہم کو صرف کرنے چاہیے وہ پیسے ہم صرف نہیں کرتے۔ پچھلی مرتبہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کو ضرور کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بجٹ، پیسے، اصل مسئلہ وہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کیا یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان وہ
اپنے معاش کے لیے جب دیکھتا ہے کیا کیا اس کے سامنے آپشنز ہیں تو وہ استاد بننا نہیں چاہتا. استاذ کا جو مقام ایک اچھی سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ وہ بہت ویل پیڈ ہوتا ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، وہ اس کو کریئر کے طور پر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. تو کیا ہمارے نوجوانوں کا دینی مدرسوں میں بھی اور دنیاوی تعلیم گاہوں میں بھی کیا یہ آپ دیکھتے ہیں یہ شوق کہیں پایا جاتا ہے؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات درست ہے، بڑی حد تک درست ہے. ایکسیپشنس نکل آتے ہیں. یعنی میرا داخلہ میڈیکل کالجز میں ہو گیا تھا مگر میں نے میڈیسن نہیں پڑھی. تو مگر یہ عام طور پہ یہ بات درست ہے کہ استاد لوگ جو ہیں وہ بننا آخری درجے میں چاہتے ہیں. اس لیے چاہتے ہیں کہ بھئی استاد کی جو تنخواہ ہونی چاہیے، اب تو تنخواہیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن جو تنخواہ ہونی چاہیے یا جو عزت مرتبت اس کو سوسائٹی میں ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. اس لیے وہ دوسرے پیشوں کی طرف جاتا ہے، ٹیکنالوجی کی طرف جاتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کہ وہاں پر وہ کم سے کم معاشی اعتبار سے وہ آسودہ زندگی گزار سکے. یعنی یہ استاذ کی معاشی حالت جو ہے وہ ایک مسئلہ وہ ہونا عام طور پہ پست ہے، عام طور پہ پست ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ایک بات اب زیر غور رہتی ہے اور بچوں کے لیے فیصلے کا سبب بنتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو لوگ کبھی فارن سروس میں جانا چاہتا تھا، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کوئی انجینئر بننا چاہتا تھا. ابھی اس دور میں یہ بزنس مینجمنٹ میں لوگ جاتے ہیں، کمپیوٹرز میں لوگ جاتے ہیں. لیکن اس تمام سپین کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جس چیز کی کمی ہے وہ سوشل سائنسز میں لوگوں کا جانا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے ایک جانب دنیاوی تعلیم میں ان چیزوں کو اختیار کیا، اس میں لینگویجز بھی نہیں آتی، اس کے اندر سوشل سائنسز بھی نہیں ہیں. تو وہ جو قوم کی جو ذہنی رہنمائی کرنے والے استاد ہوتے ہیں یا دانشور ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ بھی ایک کمی ہے؟ اور اسی کے ساتھ یہ ساتھ بالکل کمی رہی ہے، یہ بالکل کمی رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے معاشرے میں معاشی ہے. اس لیے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے جب بی اے پاس کرتا ہے یا بی ایس سی پاس کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ جہاں پر میری یا تو نوکری پکی ہو جائے یا مجھے کوئی ذریعہ آمدنی مل جائے. دیکھیں آپ کے یہاں بچے جو ہیں شروع میں ان کا مائنڈ سیٹ آپ دیکھ لیں. بچے سے پوچھے کیا بنو گے، وہ کہے گا انجینئر. اس سے پوچھو گے آپ کیا بنو گے، وہ کہے گا ڈاکٹر. یہ انجینئر اور ڈاکٹر کیوں بننا چاہتا ہے بچہ؟ وہ محض اس لیے بننا چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آسودہ حال زندگی گزار سکتا ہے ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر. اس کے برخلاف استاد جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ استاد کیسی زندگی گزار سکتا ہے. اس کی ایک لگی بدی تنخواہ ہوتی ہے اور انلیس اینڈ انٹل وہ بےایمانی نہ کرے اس کو اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کے لیے کچھ آپ وضاحت فرمائیے کہ یہ پیرنٹس کے لیے اور پھر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ ان علوم میں جن کی طرف توجہ ہماری کم ہے، جس میں ریسرچ نہیں ہو رہی ہے اور جس میں لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ ان علوم کی اہمیت زندگی میں کیا ہے؟ نہیں تو پیرنٹس کیا کریں؟ پیرنٹس کا بھی تو مسئلہ وہی ہے نا. دیکھیں بنیادی طور پر معاشی مسئلہ تو ہم نے ایڈریس کر لیا کہ وہ نہیں مگر بنیادی طور پر ہماری قوم جو ہے وہ تعلیمی اعتبار سے یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ تعلیمی اعتبار سے اس میں یار اس سطح تک تو نہیں پہنچا ہے جس سطح تک باقی لوگ پہنچ گئے. اب وہاں پر خواندگی کی مثال کے طور پر اگر شرح 80s اور 90s اور 95 اور 99 تک ہے تو یہاں پر خواندگی کی شرح کتنی ہے؟ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بچوں کو یہی چاہتے ہیں کہ وہ اس طرف چلے جائیں، اور وہ ان کو بلکہ مجبور کرتے ہیں کہ نہیں تم کو یہ بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ نظر آتا ہوتا ہے کہ وہ ریٹائر ہونے والے ہیں یا بوڑھے ہونے والے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ فیملی کو کون چلائے گا. تو کیا یہ جو معاشی مسئلہ ہے تعلیم سے جو اب لنک ہو گیا یہ اسی دور کا ہے؟ یہ دور سے زیادہ اس کا تعلق اس دور کا تو ہے یہ، مگر دور سے زیادہ اس کا تعلق معاشرے کی مجموعی حالت سے. یعنی ہندوستان پاکستان پورا کا پورا معاشی اعتبار سے ایک تقریباً دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں ایک تقریباً پسماندہ سا ملک تھا. ہندوستان میں آپ چلے جائیں معاشی بدحالی وہاں پر بھی آپ کو بہت ملے گی. پاکستان میں آپ چلے جائیں معاشی بدحالی یہاں پر بھی آپ کو بہت ملے گی. ہندوستان کی پاپولیشن زیادہ ہے اور وہاں پر انہوں نے کچھ خاص چیزوں کی طرف توجہ دی ہے، لہذا وہ ایک خاص میدان کے اندر ترقی کرتے چلے گئے. یہاں پر لوگوں کی توجہ ادھر نہیں رہی، اس لیے یہ پریشانی رہی. اصل مسئلہ ہمارا خاص طور پر پاکستان کا یہ بھی رہا ہے نا کہ ہمارے اندر جو سینس آف انسیکیورٹی ہے، یعنی جب
جب ہم پیدا ہوئے، جب ہم نے جنم لیا تو ہم نے ایک دشمن کے ساتھ پیدا ہوئے. یعنی ہمارا سینس یہ ہے، پرسیپشن یہ ہے ہمارا کہ ہم ایک دشمن کے ساتھ پیدا ہوئے، تو دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو ہر وقت بس چوکس رہنا ہے، وہ اندیشہ ہے. تو اندیشہ جو ہے یہ اندیشوں کی وجہ سے یہ ہم کو اس طرف پوری ترجیحات متاثر ہو گئی. ترجیحات متاثر. ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سے وقفے کی اجازت دیجیے. خواتین ڈاکٹر منظور احمد صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے.